بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. یہ اس کا سب سے بڑا فضل ہے، یہ اس کا سب سے بڑا احسان ہے. جس مسلمان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اسلام یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ سب سے بڑا احسان ہے جو رب العالمین نے ہمارے ساتھ کیا ہے، تو دنیا میں ان کی کوئی اہمیت اپنے دل و دماغ اور اپنی نظر میں نہیں بٹھا سکتا. ان کی کوئی اہمیت ان کے نظر اور دماغ میں نہیں ہوگی جو دنیا میں اس سے دنیاوی اعتبار سے کسی بھی درجے میں کسی بھی حیثیت سے بلند ہے. کبھی ان کی نظر میں وہ لوگ نہیں آ سکتے کہ ان کے پاس دنیا ہے، ان کے پاس دولتیں ہیں، ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس سارے سورسز ہیں دنیا کے. کبھی بھی اسلام کے حاملین اور اسلام کی نعمت سے سرفراز ایمان والے بندوں اور ایمان والے بندیوں کی نظر میں وہ کبھی بھی جچیں گے نہیں. کیوں؟ وہ چھوٹی سی دنیا کے لیے، چھوٹی سی دنیا کی عمر کے لیے وہ سرفراز ضرور ہیں دنیاوی نعمتوں سے، لیکن یہ مدت بہت کم ہے. پھر اس کے بعد ہلاکت ہے، موت ہے، ہلاکت ہے، اور اس کے بعد جہنم ہے. ہم کتنا اس پہلو سے سوچتے ہیں. یہی پہلو جب چھوٹتا ہے تو ہمیشہ دماغ پر دنیا داریاں، دنیا کے سورسز، دنیا کے وسائل کیسے حاصل ہوں گے، کیسے ٹارگیٹ ملے گا دنیا کا، دنیا والوں سے ہم کیسے مقابلہ کر سکیں گے، کمپٹیشن کر سکیں گے، ان کے برابر آ سکیں گے، ان سے آگے جا سکیں گے. ساری صلاحیتیں، سارا دماغ اسی کے پیچھے آدمی لگا دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا اصل سرمایہ ہے وہی اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. آپ قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نصیحت کی ہے. تمہیں ان دنیا والوں کی
ترقیاں، ان کے حالات اور ان کے عجائبات اور یہ دنیا میں ان کی چلت پھرت اور قوت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ نصیحت اللہ کی ہے ہم ایمان والوں کے لیے۔ کبھی دنیا کے اعتبار سے، دین سے محروم لوگ تمہاری نظروں میں کہیں نہ جچ جائیں اور تم اس کے بعد انہی کی طرح آگے بڑھنے کے لیے پیچھے لگ جاؤ اور اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا۔ اس کو گالی دینے والے، اس کے ساتھ شرک کرنے والے، دنیا میں ساجھیداری ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ کبھی کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ آپ ایک گھر کے مالک ہیں، ایک دکان کے، ایک فرم کے مالک ہیں، اور کوئی آ کر کے محتاج غریب آ کر کے کہے میرا بھی اس میں حصہ ہے، میں بھی اس میں پارٹنر ہوں، کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ ایک مکھی پیدا کرنے میں جس کی کوئی حصے داری نہیں، وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حصے دار بن جائے یا لوگ بنا دیں تو اللہ کو یہ چیز کیسے گوارا ہو سکتی؟ تو دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے جنت کے مقابل میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے جنت رکھی ہے۔ اصل انعام تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی شکل میں رکھی ہے۔ ایمان والا اگر صحیح معرفت رکھتا ہے اپنے دین کی، اپنے رب کی، آخرت کی، اس کا ایمان پکا ہے تو کبھی دنیا داری کے پیچھے اپنے دین کا، اپنے عقیدے کا، اپنی اصلیت کا سودا نہیں کر سکتا۔ وہ نہیں سودا کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سچائی کو سمجھانے کے لیے کتنے پہلوؤں کو استعمال کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ مانو کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، احسان، اور کبھی تمہارے دماغ میں نہ یہ آئے کہ تم اللہ پر احسان کرتے ہو۔ بندہ اپنی اطاعت و فرمانبرداری، جان مال، جو کچھ اس کے پاس وسائل ہیں، جانی مالی قربانیوں کے ساتھ، اپنی شعور، اپنی سمجھ اور اپنے سارے وسائل کے ساتھ جو کچھ دین کے لیے وہ کرتا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق بخشی ہے اور اس کا بھی اسے احسان مند رب العالمین کا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اسی لیے جن پر احسان جتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کو کہا کہ ہم نے چنا ہے تمہیں، ہم نے چنا ہے۔ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری طرف سے ہے۔ اور دین جنہیں ملا، ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دیا ہو، خالص دین دیا، اور ہم اگر یہ احساس اور شعور نہ رکھیں کہ اللہ کا انتخاب ہے تو کبھی ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے انبیاء اپنی اولاد کو سمجھاتے تھے۔ انبیاء، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فرماتے ہیں اپنی اولاد سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، دین تمہیں دیا ہے، یہ تمہارا انتخاب ہے، یہ تمہارا انتخاب ہے رب العالمین کی طرف سے، تم منتخب کر لیے گئے ہو، چن لیو، اللہ نے چنا ہے تم کو کہ تمہیں دین دیا ہے۔ اس دین کی حفاظت ایسے کرنا کہ کبھی یہ دین تمہارے ہاتھوں سے جانے نہ پائے، کمزور نہ ہونے پائے، تاکہ تم جب بھی مرو تو مسلمان مرو، دین کے ساتھ مرو، دین کے ساتھ جاؤ۔ یہ شعور جب پختہ ہوتا ہے کسی کا بھی، اور یہ معرفت جب حاصل ہوتی ہے تو کہیں بھی کسی بھی مسئلے میں وہ کمزور نہیں ہوتا، اسے اپنی پہچان میں، اپنے دین کے ساتھ، اپنے شعار کے ساتھ جینے میں کبھی اسے تردد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اسلام اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، اپنی ایک علامت رکھتا ہے، اپنے کچھ ضابطے رکھتا ہے، کچھ اس کا اسلامک کیریکٹر ہے، اور کچھ تعلقات ہیں اسلام کے جو دل سے رکھتے ہیں، عقیدے سے رکھتے ہیں، اور اسلام کی کچھ چیزیں ہیں، کچھ اصول و ضابطے ہیں جو ظاہر سے جن کا تعلق ہے۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی قدر کرتا ہے تو اس دین پر چلنے میں اسے کہیں کوئی اڑچن نہیں محسوس ہوتی۔
کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چنا ہے، تو اس انتخاب پر وہ شکر گزار بننا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں معرفت بخشی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا دین، اس کی حفاظت، اس پر چلنا آسان رہا۔ آج دیکھیے حج کا سیزن چل رہا ہے، حج کا سیزن چل رہا ہے۔ حج کا سیزن شوال سے شروع ہوتا ہے، جو حج کے مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں۔ حج کا سیزن چل رہا ہے، حج کے پیچھے کی بھی تاریخ دیکھیے کیا ہے۔ اللہ کے فرما بردار بندے کی فرما برداری کی تاریخ ہے۔ اسی لیے حج کو اسلام میں رکن بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حج یہ رکن ہے اسلام کا۔ اسلام کا رکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر چلنے اور اللہ کی فرما برداری اور دین پر عمل درآمد کے لیے جو رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر وہ رکن اس رکن کو بندہ اس کے وصول، آداب، ضابطوں کے مطابق انجام دیتا ہے تو آگے اس کے لیے اسلام آسان ہوتا ہے، آگے کے مرحلے اس کے لیے آسان ہوتے ہیں، مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں۔ جیسے کسی عمارت کی بنیاد ہو، اس کے مضبوط پلر ہوں، پھر اس پر عمارت کی تعمیر مستحکم ہوتی ہے اور آسان ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حج بنایا ہے۔ حج میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرما برداری کا عمل لیا ہے اپنے بندے سے۔ اپنا مہمان بنایا، کہا سارے حجاج، سارے معتمرین، سارے حج کرنے والے حاجی اور حجنے جو ہیں، اور اسی طرح عمرہ کرنے والے مرد و عورت جو ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہمارے مہمان ہیں۔ لیکن مہمانوں کی فرما برداری دیکھیے، حکم دیا کہ میرے گھر کا تم طواف کرو، طواف، تو اللہ کے گھر کا چکر کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا چکر کاٹتے ہیں۔ 7 چکر کاٹیں گے حجر اسود سے لے کر کے حجر اسود تک، 7 بار جب راؤنڈ ماریں گے، طواف کریں گے تو ایک طواف پورا ہوگا۔ اس طواف کے پیچھے کبھی سوچیے آپ کی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہی چاہتا ہے کہ تمہیں جب حکم دیا کہ میرے گھر کا تم طواف کرو، اس کو گھومو، ایک کونے پر آؤ تو اس کا استلام کر لو، حجر اسود پر آؤ تو ممکن ہے تو بوسہ دے لو، نہیں تو چھو کر کے چوم لو، ہاں نہیں تو اشارہ کر لو۔ ایسے ہی 7 بار گھومو اللہ کے گھر کو، ایک طواف پورا کرنے کے لیے بندہ گھومتا ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے یہ، بہت بڑی عبادت ہے۔ کیوں یہ عبادت ہے؟ بندے کو اللہ تعالیٰ تیار کرتا ہے کہ تمہیں جب حکم دیا گیا کہ اللہ کے گھر کو گھومو تو تم گھوم رہے ہو، احرام کی حالت میں گھوم رہے ہو تو احرام میں تم خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اتنی محبوب چیز خوشبو، اللہ کے نبی کو بہت محبوب تھی خوشبو، آپ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ احرام جو خاص بندگی کا لباس ہے اللہ کی عبادت کے لیے، مسجدوں میں آؤ تو کہا گیا ہے اللہ کے گھروں میں آتے ہو، اللہ کے گھروں میں اہتمام سے آؤ، اچھے کپڑے پہن کے آؤ، خوشبو لگا کر کے آؤ، مسجدوں کو معطر رکھو، یہ اللہ کے ذکر اور عبادت کی جگہ ہے۔ وہاں دیکھیے کہا احرام پہن لو، تو احرام کی حالت میں تم عمرے میں ہو یا حج میں، تم خوشبو مت لگاؤ۔ کیا ذہن اللہ تعالیٰ بناتا ہے، کس طرح تیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرما برداری کے لیے، فرما برداری کرواتا ہے۔ جو آدمی کبھی بال نہیں چھلانا پسند کرتا، اس کو کہا گیا کہ بال چھلواؤ تو حلق کراؤ۔ 3 بار حلق کرنے والوں کے لیے دعائیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 3 بار صحابہ پوچھ رہے ہیں، چوتھی بار آپ نے کہا ہاں کٹوا بھی سکتے ہو۔ کیا اس کے پیچھے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ایک مومن بندے کو اللہ تعالیٰ تیار کرتا رہتا ہے، ذہنی طور پر اور عملی طور پر، پریکٹیکل میں بھی
کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہو، یہ دیکھو فرما برداری ہے۔ ایک پتھر ہے، پتھر سے کیا عقیدہ رکھتا ہے بندہ؟ کوئی عقیدہ نہیں رکھتا ہے کسی مسلمان کا، کوئی پتھر سے کوئی عقیدہ نہیں ہے نفع و نقصان کا۔ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا حجر اسود یہ سفید تھا، دودھ کی طرح سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا، حجر اسود ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا تو ایک آدمی اگر وہاں جگہ حجر اسود کے کونے پر اگر جگہ اور موقع میسر ہو تو اس کو بوسہ دیتا ہے، اس کو چھوتا ہے۔ کتنی بڑی فرما برداری ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کی سنت کی پیروی کی، کتنی بڑی مثال ہے کہ ایک بندہ عمرہ اور حج کا طواف کرتے ہوئے یا ایسے ہی آپ طواف میں موقع پاتا ہے تو بوسہ دیتا ہے اس کو۔ ایسے ہی طواف کر رہے تھے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب بوسہ دیے تو بوسہ دیتے وقت کہتے ہیں کہ دیکھو اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہی ہے، تو ایک پتھر ہی ہے، تو ایک پتھر ہی ہے، تیرے اندر نفع نقصان کی کوئی شکتی نہیں ہے، نہ نفع کی نہ نقصان کی، نہ نفع پہنچانے کی نہ نقصان پہنچانے کی۔ میں تو بوسہ صرف اس لیے دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ سنت کی پیروی اور اطاعت فرما برداری کی، یہ سب اعمال ہیں، یہ سب شعار ہیں، ان کو انجام دیتا ہے ایک مسلمان۔ کس لیے انجام دیتا ہے؟ اس لیے انجام دیتا ہے کہ تاکہ اس کی زندگی میں اسلام کے دوسرے اعمال، احکام، واجبات، مستحبات اور نوافل کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی آسان نہیں ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ کہ اس کے دل میں اسلام کی معرفت اور اسلام اترتا نہیں ہے، حقیقی معرفت اسے حاصل نہیں ہے۔ معرفت اگر حاصل ہو اور یقین رب العالمین پر ہو، توکل ہو، تو جن حالات میں ہم جیتے ہیں ایسا نہیں جیئیں گے۔ کیسے بھی حالات ہوں ایمان والے پر، اس میں اس کا یقین اور اعتماد اللہ کے اوپر بنا رہتا ہے۔ جیسے بھی حالات، اللہ سے بھروسہ اس کا کمزور نہیں ہوتا اللہ پر۔ کتنے کٹھن حالات تھے ابراہیم علیہ السلام پر، جب ان کے لیے سارے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ایک جگہ بنا کر کے اس میں آگ کا لکڑیاں جمع کر کے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کرو، اور جب وہ جلنے لگے تو اس میں ابراہیم کو ڈال دو۔ فیصلہ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیے ایمان، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کیا ہے؟ اپنے بندے ہونے کا اور اپنے رب کے قادر ہونے کا، اپنے رب کے کافی ہونے کا۔ الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم میں کس کا اتنا ایمان ہے کہ اللہ کافی ہے؟ ساری دنیا کے مقابل میں اگر ایک بندہ کھڑا ہو، اس ایک بندے کی مدد اگر اللہ کرے تو ساری دنیا کے مقابل میں اللہ کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ، کہتے ہیں حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے مدد کرنے کے اعتبار سے۔ اللہ مدد کرے تو کافی ہے۔ یہ آگ کا جلتا ہوا الاؤ جس میں مجھے ڈالا جا رہا ہے، اگر اللہ مجھے بچائے تو بچا لے گا اللہ۔ ہم ہمیشہ حسابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، حساب ہر وقت کرتے رہتے ہیں، صرف یہی نقطہ نظر ہے کہ یہ ہے حساب اور یہ پر یہ ہے نتیجہ، یہ ہے حساب اس کا یہ ہے رزلٹ۔ ہمیشہ ہمارا اصل توکل اور اصل اسلامیت جو ہے یہ اتنی کمزور ہے کہ ہم بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے صفا مروہ کی جو سعی ہوتی ہے، یہ سعی، صفا مروہ کی سعی، کوئی عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک صفا مروہ کے بیچ میں سعی نہ ہو۔
حج مکمل نہیں ہوگا جب تک صفا مروہ کی صحیح نہ ہو. یہ صحیح کیا ہے؟ ایک اللہ کے بندی کی اللہ کے اوپر بھروسے اور اللہ کے اوپر ایمان کی یادگار ہے، مزار ہے. ام اسماعیل تھی، انہیں چھوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام گئے تھے اسی وادی میں. یہ وادی جو ہے جہاں زمزم کا کنواں ہے اور کعبہ ہے، یہیں چھوڑ کر کے گئے تھے. جو کچھ ان کے پاس تھا وہ دے کے گئے تھے، کہا یہ تمہارے لیے ہے. لیکن جب جانے لگے تو اسماعیل کی امی جان ہاجر علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے. کہا آپ چھوڑے جا رہے ہیں ہم کو، آپ چھوڑے جا رہے ہیں ہم کو. کچھ نہیں بولتے، بار بار پوچھتی ہیں آپ چھوڑے جا رہے ہیں ہم کو. پھر ساتھ میں پوچھ لیا، کہا کیا اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا یہ حکم، کہا اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں تمہیں اور یہ اولاد اسماعیل جو اتنی دعاؤں پر اس بڑھاپے میں ملا، اسے بھی یہاں چھوڑ کے چلے جائیں. کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی انسیت کی جگہ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے بظاہر. لیکن ایمان کیسا ہے اللہ پر؟ ایمان ہے وہ خاتون ام اسماعیل کہتی ہیں اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہاں چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آج ہمیشہ ہم سورسز کی، وسائل کی باتیں کرتے ہیں. جو ہیں وسائل جن کے ہمارے قدرت میں ہیں انہیں ہم استعمال کریں. جو ہماری قدرت سے باہر ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں وسائل نہیں ہیں، ان کی باتیں کر کے اور ان سے ہمیشہ رونا دھونا کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اصل نصرت اور مدد اور اس کو کافی ہونے کے عقیدے سے اگر خالی ہو جاتے ہیں تب تو کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کی سواری پر بیٹھے ہیں پیچھے، تو اللہ کے نبی نصیحت کرتے ہیں. چھوٹی عمر کے بچے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے، ہر چھوٹے بڑے کو، چھوٹے سے بچے ہیں، آپ کے چچے زاد بھائی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، کچھ بنیادی باتیں ہیں، تمہیں نفع دے گی وہ، تمہیں نفع دے گی وہ. کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا آپ نے نصیحت کرتے ہوئے بتائی یہ بات، کہا کہ سنو، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. دین ہمارے ہاتھوں سے ضائع ہو رہا ہے. دین اور عقیدے ہماری زندگیوں، ہمارے دلوں سے باہر جا رہے ہیں. دین اور اسلام جس کی پہچان کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پرواہ اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ برتاؤ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتا کیا ہے. دین سے اعراض ہمارا، عقیدے سے اعراض ہمارا، معرفت سے خالی ہم، علم سے خالی ہم، پرواہ کچھ نہیں. اللہ اور اس کے دین کی بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ ہماری دعاؤں کا کیا ہے، ہماری دعائیں کیسی ہیں، ہماری دعائیں کیسی ہیں، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں. تو یہ جو بندے کا جو یہ تصور ہوتا ہے، یہ تصور کہ وہ اس کے لیے اللہ کافی ہے، اس کے لیے اللہ کافی ہے. آپ دیکھیے ہم میں کون یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے؟ اگر ہم دشمن کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تو کیا ہوا؟ ہمارا رب ہمارے لیے مدد کے لیے، اگر ہمارے رب کی مدد اور نصرت ہو تو دشمن کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اے بچے تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. مومن ہونا پہلا مرحلہ ہے، شرط اول ہے غلبے کے لیے. ایمان کی پرواہ نہیں ہے، شرک کی کوئی معرفت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. سب برابر ہیں، سب برابر ہیں. قبروں سے مانگنے والا، مزاروں کی طواف کرنے والا،
آپ بتائیے، ایک اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کے کسی بھی جگہ اور مقام کا طواف حرام ہے۔ ایک اللہ کے گھر کے اوپر غلاف چڑھانا، اس کے اوپر کپڑے چڑھانا، چادر چڑھانا، اس کو مزین کرنا، یہ عبادت ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مزار، کسی بھی مقام پر کوئی بھی چڑھاوا حرام ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حاجی جا رہا ہے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، اور دیکھیں نعرے لگے رہتے ہیں، کتبے لگے رہتے ہیں، بڑے بڑے بینر لگے رہتے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا علی، لبیک یا عباس۔ مسلمان خود پتہ نہیں کس شعور میں جیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان قبول نہیں جس ایمان کے ساتھ شرک ملا دیا گیا ہو، شرک کی ملاوٹ ہو، ایسا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے جس ایمان میں شرک داخل ہو گیا ہو، وہ چاہے جس کے ہاں شرک ہو، جہاں بھی شرک داخل ہو گیا ایمان موجود ہے، اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو محنت تو ایمان پر اصل ہے، اصل محنت تو ایمان پر ہے، اصل کوشش اور اصل فکر تو ایمان پر ہے۔ یا تو آدمی یہ کہے کہ نہیں، ایمان اور عقیدے اور توحید پر محنت کی ضرورت باقی نہیں ہے، ضرورت ہے وسائل جمع کرنے کی، سورسز جمع کرنے کی، غلبہ حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں، ہمارے پاس کیا شکلیں دنیا کی ہو سکتی ہیں، ان شکلوں پر جانے کی۔ اور یہاں دن بدن دین اور ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، بندگی اور اطاعت کی زندگی سے مسلمان خالی ہوتا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی حفاظت کرو، اس کے دین کی، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایک ہی سبق اگر دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ کے دین کی حفاظت ہمارا کام ہے، ہماری حفاظت اللہ کا کام ہے، ایک ہی بات اگر دماغ میں بیٹھ جائے تو ہو سکتا ہے یہ خطبہ، یہ بات ہمارے لیے کافی ہو کہ اللہ کے دین کی حفاظت ہمارا کام ہے اور ہماری حفاظت اللہ کا کام ہے۔ جیسے اس نے کہا، اللہ ہی نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ شرط لگایا کہ تمہارے غلبے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ غلبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اقتدار بخش دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکومتیں دے دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ انعام ہے، یہ انعام خود لیا نہیں جاتا، انعام خود سے نہیں ملتا ہے، انعام دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے تب انعام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ انعام غلبے کا، یہ انعام اقتدار کا، سطوت کا، قوت کا، دبدبے کا، تمہارے روب کا۔ یہ انعام کب ملے گا؟ جب تمہارے ہاں ایمان ہوگا، جب ایمان میں تم مضبوط ہوگے تو یہ قوت اللہ کی طرف سے تمہیں دے دی جائے گی۔ اصل چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں فکر مند بنائے، اصل دین کی طرف لوٹنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے آپ فرماتے ہیں اگر تم سودی معاملہ نہیں چھوڑو گے، بیلوں کے پیچھے نہیں لگو رہو گے، کھیتیوں کے پیچھے تم اگر ایسے ہی اپنے آپ کو لگائے رکھو گے، اگر اسے نہیں چھوڑو گے تم، یعنی اپنے آپ کو اس میں کھپا نہیں دو گے، سودی معاملات کر رہے ہو کوئی پرواہ نہیں، کاروبار میں ہو، زراعت میں ہو، اپنی دنیا داریوں میں ہو، بس اس میں لگے ہو اور کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی ذلت مسلط کرے گا، ایسی ذلت کہ اس سے نکلنے کی ایک ہی صورت ہوگی، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسلام کی طرف تم لوٹ کے آ جاؤ۔ چھوڑو سودی معاملات، چھوڑو دنیا داریوں کا اتنا بڑا چکر کہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھو، دین چھوڑ دو دنیا کے پیچھے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ ایسی ذلت تم پر مسلط کرے گا، اس وقت تک اس ذلت سے نہیں نکالے گا جب تک اس کے دین کی طرف نہ آ جاؤ۔
ساری باتوں کی بنیاد لے دے کر کے یہی ہے کہ جب بندہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہوگا تو اسے دنیا میں اسے کوئی وقار نہیں ملے گا، کوئی عزت نہیں ملے گی، کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ انعام اللہ تعالیٰ نے دیا، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دو حج کا، کہا اعلان کر دے حج کا ساری دنیا کے لیے، یہ میری آواز ہے حج، یہ اعلان حج کہاں تک پہنچے گا یہ اعلان؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اعلان کرو، اعلان تو کرو، اعلان کر دیا۔ دیکھیے اعلان کیا، کتنا بھی کمزور اللہ کا بندہ ہو اس کے دل میں حج کی طلب کیسی ہوتی ہے، اللہ کے گھر کی طرف جانے کی طلب کیسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی قبولیت بخش دی، اتنی قبولیت بخش دی۔ ہاجر کو اتنا بڑا مقام، ہاجرہ جنہیں ہم کہتے ہیں، اتنا بڑا، ام اسماعیل کو اتنا بڑا مقام بخش دیا۔ پانی کے لیے بھاگتی تھی کہ بچے کے لیے پانی مل جائے، صفا کے اوپر جاتی تھی، ہاں وادی سے صفا پہ چڑھتی تھی، صفا سے بھاگتی تھی، کبھی دوڑتی تھی، کبھی نارمل چلتی تھی، مروہ تک اوپر چلی جاتی تھی۔ یہ بھاگ دوڑ پانی کے لیے تھی۔ اللہ کی فرما بردار بندی ہونے کی بنیاد پر اللہ نے اتنی قبولیت انہیں بخش دی کہ ہر صفا مروہ کا طواف کرنے والا، ہر صفا مروہ کا اگر پڑھا لکھا ہے تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دوڑ قبول کر کے انہیں زندہ و جاوید بنا دیا، زندہ و جاوید بنا دیا، ان کی یادگار ایسی بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ بلندی بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ عظمت بخشتا ہے۔ یہ ایمان اور یقین اگر دل میں جگہ نہیں بنائے گا تو ہم نئی دین کی طرف، صحیح معرفت نہیں حاصل ہوگی تو ہم نئی دین کی طرف آ پائیں گے، چاہے جتنے مشکل حالات ہوں۔ اور اگر اس میں یہ ایمان بنا ہو کہ ان مشکل حالات کو کاٹنے والا ایک اللہ کافی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک اللہ کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کافی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے دین کی تم حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور یقین رکھو، یقین آگے فرماتے ہیں آپ یقین رکھو ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، اگر وہ فائدہ اللہ نے تمہارے لیے نہ لکھا ہو تو وہ فائدہ ساری دنیا اکٹھا ہو کر کے تمہیں نہیں پہنچا سکتی۔ اور ایسے ہی کوئی نقصان اگر اللہ نے تمہارے خلاف لکھ دیا ہے تمہارے، تو وہ اس نقصان سے ساری دنیا اکٹھا ہو جائے تو تمہیں بچا نہیں سکتی۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ جینے والے ہم میں کتنے لوگ ہیں؟ ہر آدمی دیکھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عقیدہ تم رکھو، اس عقیدے کے ساتھ تم زندگی گزارو، اسی عقیدے پر جیو گے، اور یہی فرما برداری مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کے جانوں کو، مالوں کو جنت کے بدلے میں خریدا۔ جان اور مال اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے لگے رہیں، اس میں کمال سمجھنا چاہیے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم میں ہر ایک کو اس میں کمال سمجھنا چاہیے۔ یہی کمال بندگی ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ یہ جان کہاں اللہ کی فرما برداری کے لیے ہم لگائیں، کہاں مال اللہ کی فرما برداری کے لیے ہم لگائیں، کہاں دین کے تقاضے ہیں اللہ کی بندگی کے، اللہ کی عبادت کے، وہاں ہم لگائیں۔ یہ ہماری سربلندی کے راز ہے، یہی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ تقوی کی زندگی جینے کی توفیق دے۔ اسلام کو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور جب ہم اسے اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھیں گے تو سب سے زیادہ اس کی حفاظت کی فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کی، دین کی حفاظت کی، فکر مندی کے ساتھ جینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔